اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ علماء کہ میں ایسے بیان پہ آتا ہوں ٹائم پاس چلنے دو، اب ٹائم قریب آتا، تھوڑی دیر میں تہجد کا وقت شروع ہونے والا ہے، مول صاحب کو تھوڑا اس وقت تک مصروف رکھیں تاکہ لوگ دوسرے مشاغل سے محفوظ رہیں، یہ سمجھتا ہوں۔ خیر، ہر ایک کی اپنی نیت ہے، بڑی دور سے آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذہن سازی ہو، امت کے نوجوانوں کو کچھ پیغام دیا جائے، اصلاح امت بھی ہو، یہ مقصد کے خاطر حاضری ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنی عظیم الشان رات جس کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کو پروردگار عالم نے ایک تو متبرک مہینہ، ایک عظیم الشان مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے بیان فرمایا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، مولا یہ مہینہ اگر ہماری امت کو دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ وہ عظیم الشان مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا ہر لمحہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، نجات کا ہے۔ اس ماہ مبارک تقریباً یوں سمجھے کہ 70% ختم ہو چکا ہے، بآخری اشرے میں ہم آ گئے ہیں آج سے۔ اب اہل اللہ کے پاس رونے پلانے کا وقت ہے، یہ اصل میں وہ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، اتباع رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کیا کرتے؟ قیام اللیل فرما۔ جیسے آج ہم عام طور پر مساجد میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی 1.25 پارہ پڑھتا ہے، کوئی پارہ پڑھتا ہے، کوئی 5 پارے پڑھتے ہیں، کوئی آدھا پارہ پڑھتا ہے۔ بہرحال ہر ایک کے اپنے اعتبار سے ایک دور تھا، حیدرآباد میں مزاج تو نہیں تھا ایسا،
حیدرآباد میں کوئی ایسا مزاج نہیں تھا، بلکہ حیدرآباد میں ایک دو چار مساجد ایسی تھی جس میں نماز تہجد کا اہتمام ہوتا تھا ایک دور میں۔ اب لوگوں میں شعور بیداری ہوتی گئی، دین سے محبت اور شغف بڑھتا گیا، یا یہ کہ یوں سمجھے کہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب لوگ کیا کرنے لگے؟ رمضان المبارک آ گیا، تراویح کا بھی اہتمام کرنے لگے، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنے لگے، اور قرآن کی سماعتوں کا دور بڑا زور سے چلنے لگا الحمدللہ۔ حیدرآباد سکندرآباد میں سمجھتا ہوں دنیا میں سعودی عرب کو چھوڑ کے، بلکہ اب سعودی عرب میں بول سکتے نہیں بول سکتے، لیکن حیدرآباد میں تو سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ بول سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے سے زیادہ حیدرآباد میں قرآن پڑھا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ حیدرآباد کو شرف حاصل ہے الحمدللہ، چونکہ سعودی عرب کا مزاج بدل گیا، وہی پکے کی ترکاری جو حکوموں کا سرکاری، وہاں تو مزاج ہی چل رہا ہے۔ اب وہاں پر 1450 سال سے چل رہی تراویح کو 20 رکعت والی کو موقوف کر کے 10 رکعت پر ٹھہرا کر دیا۔ بادشاہ وقت اب کیا ہے معلوم، وہ فقیہی اثر بھی ہو گیا ہو۔ عام طور پر امت کے بڑے علماء کو تھوڑا قریب آ جائے، تھوڑا سا ادھر آ جائے، جو ضعیف حضرات ہیں تھوڑا مشکل نہیں ہے، ٹیکا لے سکتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے چیدہ ہم دنیا میں بھی چیدہ ہیں، مسجد میں بھی چیدہ ہیں۔ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود کون تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ محمود جانتے؟ علامہ اقبال کے دوست تھے لوگ۔ محمود بولے تو محمود کا مطلب یہ ہے بادشاہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں، اس کا نام تھا محمود۔ ایاز تھا اس کا وزیر یا اس کا قاضی۔ اب ہمارے پاس مزاج کیا بن گیا ہے، صاحب کے بعد ٹھہرتا، ہاں بدتمیز ہے۔ ارے اسلام یہ درس دیتا ہے شاہ و گدا جب وقت نماز آیا تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں غریب ٹھہرا ہے اس کے بعد امیر ٹھہرے گا یا نہیں، یہاں شاہ ٹھہرا ہے وہاں خادم ٹھہرنے کی اس کو اجازت ہے کہ نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج ہے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کریں۔ دین پڑھنے سے زیادہ صحبت سے حاصل کریں، دین پڑھنے سے زیادہ خاص طور پہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے خدا کے واسطے دین کو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ ٹویٹر سے مت سمجھو، فیس بک سے مت سمجھو، فیس بک پہ ہزاروں فیک نیوزیں آتے رہتی ہے۔ کون سی حدیث صحیح ہے اس کو فارورڈ کر دو، کوئی ضروری نہیں ہے وہ حدیث آپ کو معلوم ہو۔ کئی دشمنان اسلام اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ کسی مصدقہ عالم کو آپ جانتے نہ ہو، اس کا بیان اور اس کی پہچان نہ جانتے ہیں، وہ بھی اپنے ہمارے عقائد کا ہو، اس کے بیانات کو فارورڈ کرو، شاید اس کے ذریعے سے کچھ ہمیں بھی لوگوں کو صحیح معلومات پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی سنائی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچا دے۔ ابھی کیا ہے، فیس بک سنی سنائی بات ہے، جھوٹے پیغام کو جھوٹا پہنچا رہا، ایسا بات ہو رہی ہے، یعنی ہم جھوٹوں میں شامل ہو جائیں، ایسا نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا ہے
اس ماہ مقدس کے صدقے میں کہ اللہ پاک رحمت والا پہلا عشرہ، مغفرت والا دوسرا، اور نار جہنم سے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ نار جہنم سے آزادی۔ ہم لوگوں کا ایک مزاج نڈر پن کا یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ عذاب ہی دیں گا نا جی سود کھائے تو۔ اب بول رہے ہیں یہ سود بول رہی ہیں، اس کو سود بول رہی، اللہ تھوڑا عذاب ہی دیں گا نا، پھر لکھ جا کے جنت میں ڈالیں گا اتنا۔ زنا کرے تو کیا ہوتا، شراب پیے تو کیا ہوتا، ہاں رنگ کھلتا بیئر پینے سے، ہاں لوگوں بول رہے ہیں۔ کیونکہ صحبت صالحین سے آدمی کا نفس کا کیا ہوتی، اصلاح ہوتی ہے۔ ہم جیسی صحبت میں بیٹھیں گے ویسے ہمارے اوپر اثرات آئیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آدمی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے، خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اہل حدیث ہے اور اس کا دوست سنی، یہ ناممکن ہے۔ کیا بولو، کیا کھل کے بولنے کا عادی ہوں میں ذرا۔ اہل حدیث کا دوست سنی نہیں ہو سکتا کبھی۔ ایک گستاخ کا دوست سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی کا دوست ہوتا، دیوبندی کا دوست ہوتا، نجدی کا دوست ہوتا، نجاست سے تعلقات پیدا کرتی، ہاں نجاست خباثت سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا نجاست کا تعلق نجاست سے ہوتا۔ اہل سنت کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہی ہے، ہم لوگ پاک لوگ ہیں، ہمارا تعلق بھی پاک لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے عقائد بھی پاک ہونی چاہیے، ہمارے افکار بھی پاک ہونی چاہیے، ہمارا دین پاک ہونی چاہیے۔ دین کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، تو اچھے دوستوں کو پیدا کرو، اہل سنت کے دوستوں کو پیدا کرو۔ نہیں وہ خالی ایسی سے ہماری دوستی نہیں ہوتا، ایسا خالی ایسی سے وہ آفس میں کام کرتا، لیکن جتنے بدعقیدہ ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، جتنے بدعقیدہ ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں معلوم، ہلو چھوٹا سا، یہ حدیث میں آیا ہے، ہلو بولے، اس کا بعد آہستہ حدیث بولے ماننا ہی ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا معلوم ہی نہیں۔ سب سے زیادہ تعلیمی اعتبار سے اہل سنت کے نوجوان دور ہیں۔ یہ سلام فاتحہ درود دھنا دھن، یہ ناچنا کھانا، زبردست پارٹی کر لینا، یہاں بولے تو ہم لوگ بہت زبردست فنڈامنٹلسٹ ہونا، آدمی کو دین میں مضبوط، دین پرانا ہونا، مضبوط ہونا، صحابہ والا دین ہونا، تابعین والا دین ہونا، ائمہ مجتہدین والا دین ہونا، اہل بیت اطہار سے محبت والا دین ہونا، وہ دین اچھا، وہ دین جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، صحابہ سے محبت نہ ہو اور اہل اللہ سے محبت نہ ہو، وہ دین بیکار ہے۔ ہمارے استاد محترم کا ایک شعر ہے، میری نظر میں عبادت سے کم نہیں فہیم، میری نظر میں عبادت سے کم نہیں فہیم، خدا کے چاہنے والوں سے دوستی رکھنا، اللہ والوں سے دوستی رکھنا۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں سے دوستی کرو۔ کہاں لکھا ہے بولے تو ہمارے معلوم ہی، ارے کیا ہے کہ بھائی قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، وہ فلایا، اس کو ایسی باتوں کیا کرتے، ارے وہ پرانی باتیں ہیں، وہ پرانے ہم بولتے بعض وقت، یہ ہمارے ابا کرتے تھے، ارے کفار دیش نہیں بولتے تھے، ایسا بول دیتے، بول پھر آگے دیکھو یہ آئے، ایسا نہیں، بلکہ دین
سمجھو تو علماء ربانیین حقانیین سے سمجھو. دین سمجھو تو مستند علماء سے سیکھو دین، تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ رہے، ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے. بغیر دین کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں. دین ہے اعمال، عقیدہ مضبوط ہے تو اعمال بنے. تو بہرحال متبرک رات کے سلسلے میں آپ کو یہاں انتظامی کمیٹی زحمت دیتی ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو، پھر اس کے بعد نماز تہجد کا اہتمام ہوگا. روحانیت کے بعد میرے خیال سے جسمانی رہتا، کیا کھانے کا انتظام رہتا؟ ہاں رہتا؟ نہیں رہتا. اگر نہیں رہا فرق نہیں پڑتا، روحانی انتظام مل گئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جاتا. کھانا کسی پاس نہیں ہے کہ کیا نہیں، الحمدللہ. لیکن بعض جگہ ہوتا ہے ایسا. یہ کام کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لوگوں کو جمع کرنا، اللہ کے کلام کو سنانا، ایک آدمی کو بلانا، تم پڑھتے رہو ہم لوگوں سنتے رہتے ہیں. کلام سے محبت، کلام سے محبت کا مطلب یہ اللہ سے محبت. غور کرو، اللہ سے محبت بہت بڑی بات ہے. ذکر کا سننا، قرآن کا سننا کیا ہے؟ عبادت ہے. سنانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے. قرآن کا ہر چیز قرآن کی جو ہے نا عظمت والی ہے، کیونکہ وہ کلام جو ہے عظمت والے کا ہے. جو چیز جس کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جو جتنی بڑی شان والا ہوتا ہے، وہ چیز اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑی شان کا مالک ہے، تو اس کا کلام بھی بڑی عظمت والا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مطلب اس کا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنا رہبر و رہنما جانا، دنیا پر چھا گئے، دنیا ان کے قدموں تلے آ گئی. ہم خوار ہوئے یعنی ذلیل ہوئے، قرآن کو چھوڑا. قرآن کو چھوڑا. کتنے نوجوان محلے میں ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی ایمانداری سے، ذرا ہاتھ اٹھا کے روزانہ کون کون تلاوت کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا، معلوم ہونا میرے کو. اتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں قرآن، کوئی بھی نہیں پڑھتا. روزانہ 2 روز روزانہ آسانی سے جو ہے نا کچھ جمعے بھی مار دیے تو سال بھر میں قرآن ہو جاتا. 11 مہینے روزانہ 2 روز. نہیں آئے تو بھی کوشش کرنا، نہیں آئے تو اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جس کو قرآن پڑھے نہیں آ رہا، اٹک اٹک کے پڑھ رہا، اس کو ڈبل ثواب. تو بہرحال قرآن سے دوستی پیدا کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ، اللہ کے تقرب میں چلے جاؤ. قرآن سے جو نسبت پیدا کر لیتے ہیں وہ اہل اللہ فرمایا گیا، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے فرمایا، اللہ کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی جو رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پورا مہینہ آپ نے شب بیداری گزارا. ایک مرتبہ 20 دن، ایک مرتبہ 10 دن، ایسے روایتوں میں آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو شب قدر اتنی عظیم الشان رات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کیا کیا ہے؟ چھپا کر رکھا. طاق راتوں میں 5 طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29. 5 راتوں میں برابر جو ہے نا ایک رات اس کو ضرور نصیب ہوگی، ایک رات اس کو ضرور نصیب ہوگی جو رات میں قیام اللیل کرے گا. ابھی میں سمجھتا ہوں آپ نے سنا ہوگا مولانا سے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے
सूरत अल-क़द्र को नाजिल फरमाया। मुमकिन है सुना है, फिर भी सुन लीजिए। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाया गया, बनी इसराइल का एक शख्स था, उसका नाम क्या था? शमऊन था। शमऊन 1000 महीने क्या करा? अल्लाह की राह में जिहाद कर। जिहाद बहुत बड़ी। एक आदमी 50 साल का है, फर्ज करो 50 साल नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, कोई काम नहीं करा, नींद का दीन का कोई काम नहीं करा, लेकिन एक वक्त आया अल्लाह की राह में लड़ने का, और वो लड़ा, अल्लाह की राह में शहीद हो गया। अब नमाजी एक तरफ रहेंगे, रोजेदार एक तरफ रहेंगे, तरावियां पढ़ने वाले एक तरफ रहेंगे, समात कुरान एक तरफ रहेंगे, सारे लोग ज़कात देने वाले एक तरफ रहेंगे, लेकिन शहीद डायरेक्ट जन्नत में चले जाएगा बगैर हिसाब किताब। शहीद डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। तो बहरहाल वो शख्स जो है 1000 महीने तक क्या किया? अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। सहाबा किराम को ताजुब हुआ। रसूलुल्लाह बोले, या अल्लाह, मेरी उम्मत की उम्र, हमारे आका हमारे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। फरमाया, या अल्लाह, मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल, उसके बाद क्लीन बोल्ड। हाँ, हिला आता। आजकल तो बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ, वो कभी वो हो गया, वो अटैक हो गया, ये फेल हो गए, वो फेल हो गए, आंखा नजर नहीं आ रहे, काना सुने नहीं आ रहे, हाँ, जबान पे लखवा लग गया, पैरा चलने नहीं आ रहे, क्या क्या की बीमारियां आ गई। पहले लोग कुछ भी नहीं खाते तो अच्छे थे लोग, माशाल्लाह से। हम लोग हजारों किस्म की नेमतें खा के भी परेशान है, परेशान है। हाँ, बीमारियां हजारों हैं, तफक्कुरात हजारों लगा लिए हम लोग। सीधा रास्ता चलो बोले तो इधर भी जाते, उधर भी जाते, वो भी होना, ये भी होना, सब मेरे को होना, ये परेशानी करो। दुनिया से दूरी इख्तियार करो, इंशाअल्लाह ताला आखिरत संवर जाए। दुनिया से ज्यादा, बहुत ज्यादा कोशिश दुनिया के लिए नहीं करना चाहिए आदमी। आज दुनिया के लिए जितनी कोशिश कर रहा है ना, उसका 10%, अगर आज का आदमी, आज का मुसलमान सिर्फ 10% आखिरत के लिए कोशिश कर ले, खुदा की इज्जत की कसम, आज भी हम जमाने पे छा जाएंगे इंशाअल्लाह। 10% करो, बड़ी बात नहीं करो, 100% मुसलमान मन बनो, एक 10% बन जाओ। बोले कि मुसलमान नहीं दिख रहे क्या आप? मुसलमान तो दावे करने वाले जी, कल का है तकवे का लफ्ज मुल्क साहब जाते जाते छोड़ के गए। तकरीर तो वहां से शुरू करना था, तकवे से तकरीर शुरू करना था। तकवे को लखवा लग गया। हाँ, तकवे को लखवा लग गया, बड़े बड़े बातें कर रही, काम कुछ भी नहीं। खाल खाल अच्छा है, खाल बुरा है। खाल बोले तो बोलना अच्छा है सबका, लेकिन अमल नदारत, अमल कुछ भी नहीं है। मैं वहां गया था, मैं वहां बैठा था, मैं वहां गया था, वो हुआ, ये हुआ, वहां की हलीम खाया, वहां के फलां खाया, वो रमजान पूरा ऐसे ही गुजर गया। बड़ी बड़ी होटलें खोल के बैठे हुए लोग, माशाल्लाह से, अल्लाह उनके कारोबार तरक्की अता फरमाए। हाँ, खाने वालों को अल्लाह सलामत रखे, खिलाने वालों को सलामत रखे। क्रीम खिला रहे क्या लोग? पैसे नहीं खिला रहे। तो खाओ, मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है इस माह, लेकिन खिलाओ भी, खिलाओ भी। सिर्फ खाने खिलाने की बात मत करो। रमजान आया है तो इबादत की बात करो। रमजान शरीफ खाने खिलाने के लिए नहीं आया, बल्कि इबादत के लिए आया। इबादत, 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 इबादत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मुतफक्किर थे। इतने में सैयदुना जिब्रील अमी सूरतुल क़द्र लेकर नाजिल हुए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुतफक्किर ना हो, अगर आपका उम्मती रमजानुल मुबारक के आखिरी दहे में, वो भी 5 ताख रातों में जाकर हमारी इबादत कर लेगा, सिर्फ 2 रकात भी पड़ेगा, सिर्फ 2 रकात ही क्यों नहीं होते, पड़ेगा, हमारी इज्जो जलाल की कसम, हम आपके उम्मती को इस 1000 महीने इबादत करने वाले इसराइली शख्स से
زیادہ سرفراز فرمائیں گے. شاک میں کر دیوں, بہت طویل واقعہ یہ, لے کے گیا تو 1 بج جاتا, یہ ایک ہی واقعے تھے. شاک میں بولوں اب بہترین موقع ہے اللہ کو یاد کر. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ لا الہ. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, معراج کے موقع پر میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو میرا سلام کہیے. وعلیکم السلام پڑھیے. آج بھی بولنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے. علماء نے لکھا ہے اس سلام کا جواب وعلیک السلام یا ابراہیم خلیل اللہ یا ابراہیم خلیفۃ اللہ بولنا چاہیے. ہاں بولنا جی, خالی ہاں کریں آپ لوگ. السلام علیکم, وعلیکم السلام بولو زبان سے تاکہ ادھر پہنچ جائے. آپ کو میں پیغام پہنچایا ہوں, یہ پیغام بھی پہنچ جائے تاکہ یہ گناہگار کو یاد رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اے محبوب, آپ کی امت کو میرا سلام فرمائیے. جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, یہاں کا پانی بھی بڑا بہترین ہے. جنت کا پانی ہو, جنت کی ہر نہر کے تعلق سے فرمایا گیا, جنت کی جو پانی کی نہر ہے, پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا. ایک نہر کی بات ہے یہ خالی. پھر دودھ کی نہر کیسی ہوگی, شہد کی نہر کیسی ہوگی؟ شہد کی نہر بہ رہی ہوگی, دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی جنت میں. ہاں, پانی کی نہر بہ رہی ہوگی, بہترین پانی. زراعت کے لیے کہا جاتا ہے نا, پانی بھی, زمین اچھی ہے, پانی اچھا نہیں ہے, کھیتی اچھی نہیں ہوتی. یہ بات کھارا پانی ہے, بورنگ مار رہے ہیں, بورنگ میں جو کھارا پانی آ گیا, آپ لوگ بورنگ بند کر دیتے, وضو نہیں کر سکتے, ارے کیا گندا پانی. اچھا پانی آ گیا, اور کیا بہترین پانی آ گیا, ماشاءاللہ بڑا میٹھا پانی بولتے نا ہم لوگ. ایسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جنت کی میٹھی بھی جو ہے بڑی زرخیز ہے, اور یہاں کا پانی بھی بڑا عمدہ ہے. یہاں بیج ڈالتے ہی لمحوں میں وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے اور پھلدار اور سایہ دار ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا. کیا کہتا ہے؟ بولو جی, ایک مرتبہ بولو اور سبحان اللہ, اور ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. آپ کے اور میرے نام سے ایک درخت لگ گیا. وہ درخت کا سایہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, وہ درخت کا سایہ اگر گھوڑے پہ بیٹھ کر آدمی 100 برس تک گھوڑا دوڑاتے رہے گا, گھوڑا تھک جائے گا, سایہ ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو زرخیز زمین, وہاں کا بیج کیا ہے؟ جنت کے بیج کا نام سبحان اللہ. الحمدللہ, بولتے رہو میرے ساتھ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہو. ہمارے پاس وہ جنازہ جاتے رہتا نا, ہم لوگ بڑی نہیں پڑھنا چاہیے بہت زور سے, لیکن اب ہم میں مزاج بن گیا, 2 فریق آ گئے. نمبر 2 کا جنازہ جا رہا تو خاموش جاتا. اب سنیوں کا جنازہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ایک بھادی دوسرے رداری بولتے رہتے. بولو اس کی تسبیح کیا ہے؟ اصل میں بہت بڑی تسبیح ہے. ممکن ہے کہ علماء اس لیے خاموش بیٹھ جاتے ہوں گے تاکہ پڑھتے رہے لوگ, جنت میں درخت لگاتے رہے, اور جس کے جنازے میں پڑھا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ممکن ہے میرا مولا بڑی شان غفاریت رکھتا ہے, اے میرے بندے تیری وجہ سے میرے بندوں نے میری تسبیح کی ہے, لہذا میں تیری بھی مغفرت فرماتا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ کو کیا ہونا جی,
मगफिरत के वास्ते बड़े नमाजा रोजे ज़का सदका होना है, क्या एक अदा पसंद आना, अदा पसंद आना अल्लाह, ये एक अदा जिंदगी भर क्या क्या की करता रहा, आके बोला या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ फरमा दे, आइंदा से शराब नहीं पीऊंगा, जिना नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लोगों का माल नाजायज नहीं खाऊंगा, जुल्म नहीं करूंगा, जियादती नहीं करूंगा, कोई अमल जिसको तू नापसंद करता हो नहीं करूंगा। आज के बाद तौबा इस्तिगफार करते हुए क्या करे हो, अस्तगफिरुल्लाहि मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि पढ़ लेगा तो मेरा मौला शान गफ्फारियत के साथ 1,00,000 माफ फरमा देता है। इसकी बड़ी शान करीमी है उसकी। तो बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये हुक्म दिया है, ये तस्बीह पढ़ते रहे। हम लोग आप पढ़ते हैं ना, तस्बीह फातिमा भी बोलते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहे, और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह पड़ेगा, वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पड़ेगा, तो आक़े दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लमा का इरशाद गिरामी है, अगर बंदे के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो मेरा मौला उसको माफ फरमा देगा। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आज के बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसके बाद आखिर में क्या करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा कलीमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये एक मरतबा पढ़ना है, एक ही मरतबा, करोड़ों की बात बोलनी हुई, सीधा जन्नत में पढ़ते कि इंशाल्लाह जन्नत में अल्लाह राजी हो जाता है। उसकी तारीफ करने वाले से खुश होता हो, उससे मांगने वाले से खुश होता। बहरहाल अजीम शान रात के ताल्लुक से हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 27 रमजानुल मुबारक को शब कदर रखी। जो शख्स 27 रमजान मुबारक को रात में क़ियाम करेगा, रात में क़ियाम करेगा और 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा, सारी पिछली जिंदगी मुआफ हो जाएगी। इतनी अजीम शान रात है। अब रमजान मुबारक आ गया, हर रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या करते हैं, गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाते हैं। गुनाहगारों को हर रात जहन्नम से आजाद फरमाते, निकलते रहो निकलते रहो। जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है तो जितने गुनाहगारों को अल्लाह ताला ने सारे रमजान में 28-29 दिन में आजाद किया था, उस रात को उतने फिर दोबारा पूरे रमजान में जो आजाद किया था उतने लोगों को क्या करता है, अल्लाह आजाद फरमाता है। रसूलुल्लाह से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क्या वो शब कद्र है जिसमें दोज़ख से लोगों को नारे जहन्नम से आजाद किया जा रहा है? तो आका ने इरशाद, नहीं नहीं शब कद्र नहीं है, बल्कि जब कोई मजदूर मजदूरी करता है तो जब वक्त खत्म होता है तो उसको मजदूरी देने का वक्त आ जाता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, नारे जहन्नम से आजाद फरमा, आज नारे जहन्नम से क्या करते हैं, आजाद फरमा देते हैं। एक वाकया अर्ज करते अपने कलाम को इख्तिताम की तरफ ले आओ। ये महीना ज़कात का भी है, सदक़े का भी है, अजीज व अकारिब के साथ एहसान करने का भी है, सिला रहमी, बड़ी ताकीद की गई सिला रहमी की। हम लोग सिला रहमी से दूर हो रहे हैं, इसलिए परेशान हम लोग। जो शख्स मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सिला रहमी करता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका बदला दुनिया में ही अता फरमा देता। सिला रहमी क्या है, अपने अजीज व अकारिब, बहन गरीब है, भाई गरीब है, खाला गरीब है, चीचा गरीब है, उनके साथ क्या करो, एहसान करो। उनके साथ क्या करो, एहसान करो। अल्लाह की राह में उनको क्या करो, नवाजते रहो, नवाजते रहो। तो अल्लाह पाक
اس کے صدقے میں کیا کرتا ہے؟ دنیا میں ہی زندگی میں برکت، مال میں برکت، برے حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے، موت بھی اچھی آتی ہے، موت بھی اچھی آتی ہے۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، تابعین کی ایک جماعت ان کے پاس گئی ملاقات کے واسطے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا ان کو پرسہ دے کے آئیں۔ یہ سب لوگ گئے، وہاں پہنچے تو وہ شخص دھاڑے مار مار کے رو رہا، ہاں میرے بھائی پر عذاب، ہاں میرے بھائی پہ عذاب عذاب۔ ابو سنان دیگر لوگ سمجھا رہے اس کو، ارے میاں موت تو سب کو آنی ہے، اتنا کہیں پریشان ہو رہا، ایسا کہیں پریشان ہو رہا، موت آنی نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکنا ہے، اتنا کیوں پریشان ہو رہا؟ کیا تجھے کوئی غیب سے علم تو نہیں ہو گیا کہ عذاب ہو رہا ہے تیرے بھائی کو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ایک عجیب واقعہ ہو گیا، ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ کہ سب لوگ میرے بھائی کو نماز جنازہ پڑھ کے دفنا کے گئے، میں قبر کے پاس تلقین کرتے ہوئے کچھ دیر بیٹھ گیا، قبر میں سے آواز آنے لگی، ہائے عذاب، ہائے عذاب، ہائے عذاب سے کوئی بچائے، میری نمازیں، میرے روزے۔ وہ روزے دار تھا، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزے دار بھی تھا، روزے دار کے تعلق سے فرمایا گیا جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، پھر عذاب کیسا ہو رہا؟ اس کا دوسرا ریزن ہے، نمازیں پڑھنا چاہیے لیکن اس کے باوجود عذاب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آواز آ رہی تھی، میں بے چین ہو گیا، آخرکار خبر کھود کے کیا دیکھتا ہوں کہ آگ لپیٹی ہوئی ہے میرے بھائی، آگ میں میرا بھائی لپیٹا ہوا ہے اور اس کے گلے میں آگ کی زنجیر ہے، آگ کی زنجیر۔ مجھے رہا نہیں گیا، میں جیسے ہی وہ آگ کی زنجیر کھینچنا چاہا، وہ زنجیر تو نہیں نکلی لیکن میرا ہاتھ جل گیا۔ جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ انگلیوں سے لے کر پورا اوپر تک جل چکا تھا۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اس کا، کیا عمل تھا تیرے بھائی کا جو ابھی سے یہیں سے عذاب جہنم میں مبتلا ہو گیا؟ اس نے کہا نمازیں پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے عذاب ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس مال کی ڈھیر پڑی ہوئی ہے، وہ تھپیوں کے تھپیاں جماتے جا رہا، زکوٰۃ دیو بولے تو یہ مولویوں کا کام دھندا نہیں ہے، ارے مولویوں کا فائدہ نہیں ہے جی، تمہارے کو عذاب جہنم سے ہم لوگ بچانا چاہتے، مولوی اللہ کا عذاب سے ڈرا کے، کیوں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم، عذاب عظیم ایک ہوتا ہے بڑا عذاب، ایک عذاب علیم ہے، علیم کا ذکر آیا یعنی دردناک عذاب، بھیانک عذاب، روزانہ عذاب کا ایک نیا روپ۔ عذاب علیم کا مطلب یہ ہے روزانہ ایک نیا روپ۔ آج آگ کا عذاب ہوا تھا، گلے پر توق ڈالی گئی تھی، کل توق نہیں ڈالی جائے گی، زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمازیں کام نہیں آئیں گی، بخیل کو نماز کام نہیں آئیں گی، بخیل کو روزے کام نہیں آئیں گے، روزے اس کی مغفرت نہیں کرا سکیں گے، بخیل کی نمازیں بخیل کو بچا نہیں سکیں گی۔
क्योंकि उसने माल का हक अदा नहीं किया है। अल्लाह सुब्हान व तआला की बारगाह में कुछ गुरबा मसाकीन की एक बड़ी जमात आएगी और अल्लाह ताला से अर्ज करेगी, मेरे मौला, इन अमीरों ने हमारा हक रो के रखा था दुनिया में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाऊंगा, मेरे कुर्ब खास में तुम्हें जगह अता फरमाऊंगा और उन मालदारों को दूर रखूंगा, अजाब दूंगा, अजाब दूंगा। गौर करो, जो लोग माल की ज़कात अदा नहीं करते वो ऐसे ही वकील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का वाक़िया है। तेरे को कौन सी चीज, कौन सा मुसलमान पसंद है, कौन सा मोमिन पसंद है, कौन सा मोमिन पसंद नहीं है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम से शैतान ने कहा, मुझे बखील बखील मोमिन पसंद है और उसकी जिंदगी को तवील चाहता हूं। नहीं नहीं, सकी और हाँ, सकी गुनाहगार नापसंद है, सकी गुनाहगार नापसंद है, उसकी मौत चाहता हूं। पूछा गया वो क्यों? इसलिए उसने कहा कि वकील तो खुद ऐसे ही जहन्नम में चले जाएगा माल की ज़कात नहीं देने के वजह से। सकी चूंकि सखावत की वजह से जो है ना वो आ गया है, अल्लाह ताला उसकी सखावत की वजह से उसको माफ फरमा दे, जन्नत में वो ऐसे ही दाखिल हो जाएगा बगैर नमाज बगैर रोज़े के, फला फला के। सकी अल्लाह को पसंद है, यह एक बात याद रखो। रमजान शरीफ है, अपने अजीजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं। आखिर में दो बातें, चूंकि एतकाफ रहने वाली बड़ी तादाद है, माशाल्लाह बड़ी तादाद है। सुनता हूं माशाल्लाह आपके पास बहुत कसीर तादाद में नौजवान भी आ जाते हैं, बड़े नौजवानों की तादाद भी आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। एतकाफ का मतलब क्या है मालूम? अलायते दुनिया से क्या करना? अलायते दुनिया से अपने आप को दूर करना, अल्लाह का उससे तकर्रुब हासिल करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये घंटे का एतकाफ भी हो सकता है, 1 मिनट का भी एक एतकाफ हो सकता है, लेकिन जो सुन्नत एतकाफ है वो पूरा 10 दिन का है। बाद लोग आखिर के 3 दिन आ जाते हैं, खैर एतकाफ है, लेकिन वो फजीलत उन लोगों को नसीब नहीं होगी जो 10 दिन बैठते हैं, जो 10 दिन बैठते हैं, वो फजीलत तो नसीब नहीं। तो रमजान में मेरी नौजवानों से ख्वाहिश है, खुदा के वास्ते इस शैतान को थोड़ा दूर रखो। इसका नाम क्या है? शैतान। इसका नाम क्या है, जरा बोलो? शैतान है। ये जाते जाते जरी देर में मौलाना अकमल साहब का बयान सुनाते सुनाते क्या करता, धन बोल के उधर लेके चल जाता, जबरदस्त, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी तस्वीर आ जाती, दिल थरक जाता, अरे देखते खले चलेगा, एतकाफ चलेगा। गंदी बातें सुनने से, गंदे मनाजिर देखने से वो चीज हासिल नहीं होगी जो चीज हमें तकर्रुब इल्लाह के लिए हम आए रहे ना मस्जिद में। अल्लाह के दुनिया से ताल्लुक खत्म करो, अल्लाह से अपने मुनाजात पेश करो। यहां मुनाजात पेश करने के लिए आए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। मस्जिद में जब आए हैं आप तो किस लिए आए हैं? यहां सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। क्या जिक्र होनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। रोजाना कम से कम 100 मरतबा आप क्या जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला? 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से एक मरतबा क्या करता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, कह दो एक मरतबा सच्चे दिल से, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला
اس کو جنت واجب کر دیتا ہوں. کیا ذکر ہے لا الہ، کیا تسبیح ہے لا الہ الا اللہ. اب کام یہی چلنا مسجد میں لا الہ الا اللہ، صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ. کیوں بیٹھے ہم لوگ؟ ذکر کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے. نہیں سمجھ میں آ خاموش. میں اکثر بیشتر عرض کرتے رہتا ہوں، جہاں بھی واعظ و نصیحت کے لیے جاتا ہوں، رمضان میں اپنی زبان کو کیا کرو؟ لاک کر دو. کیا کرو؟ لاک کر دو. غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعض لوگوں کو رمضان شریف میں بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں. رمضان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، بھوکے ہیں وہ لوگ خالی. تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے. رمضان عظیم الشان مہینہ آیا ہے تو الحمدللہ قرآن کی تلاوت کیجیے، روزانہ اللہ کو یاد کیجیے. مسجد میں ہیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روزانہ استغفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے. پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیا تفسیر بیان فرمائی ہے حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ایسی بہترین تفسیر بیان فرمائی ہے، روح خوش ہو جائے گی. کیا فرما رہا اللہ پاک؟ اے محبوب، ہم نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے دونوں کے گناہ معاف فرما دیے آپ کے سبب سے. آپ کے پچھلے کون ہیں؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور ان کی امتیں جنہوں نے بھی میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ لیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب واسطہ لے کر دعا فرمائی، میرے مولا تیرے محبوب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے اپنے لیے مغفرت طلب کی ہے، اگر تم اپنی ساری امت کے لیے مغفرت طلب کرتے تو میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہاری ساری ذریت کی مغفرت فرما دیتا. کیا انعام ہے. سامنے والے اگلے والے کو نہیں، اب یہ پچھلے والے تھے. انبیاء کی مغفرت فرمایا اللہ، ہم گناہگاروں کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے؟ واسطہ وسیلہ بنائے اور دعا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے، مولا کریم یا العالمین یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا اس نار جہنم سے آزاد والدین میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہماری بہنوں بھائیوں کی مغفرت فرما. میرے مولا ہم تمام کو نار جہنم سے آزاد فرما. باری الہ یا العالمین یا اکرمین، ہمیں جو پریشان حال ہے میرے مولا پریشان دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ سے سرفراز فرما. باری الہ یا العالمین یا اکرمین یا ارحم الراحمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. باری الہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بروز حشر جام کوثر پینا نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے ہم تمام کو جام کوثر عطا فرما، ہمارے والدین کو جام کوثر عطا فرما. باری الہ ہم تمام کو حشر کے دغدغے سے محفوظ فرما، عذاب نار سے محفوظ فرما. باری الہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، منکر و نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما. میرے مولا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما. باری الہ عالم میں ساری دنیا میں خاص طور پہ عالم اسلام میں سکون عطا فرما. باری الہ عالم اسلام میں سکون عطا فرما. میرے مولا جہاں جہاں مجاہدین تیرے دین کے لیے، تیری دین کی اعلان کلمت الحق کی سر بلندی کے لیے لڑ رہے، میرے مولا انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. میرے مولا ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. میرے مولا ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے مولا تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کی آل کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.